نیشن نیوز کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، اونچی چوٹیوں پر بھارتی اور چینی فوجیوں میں بڑی جنگ چھڑ گئی، حالات کشیدہ۔ بھارت میں ایمرجنسی نافذ، مودی سرکار راج ناتھ سنگھ اور جے شنکر پر برہم۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور ان کے چینی ہم منصب وانگ یی کے درمیان امن مذاکرات کے باوجود بھارت کا چین سے پنگا۔ پینگونگ جھیل کے شمالی کنارے کے اہم مقامات پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے تابڑ توڑ حملے۔ پیپلز لبریشن آرمی نے چین اور بھارت کے سرحدی علاقوں میں اپنی نفری بڑھا دی۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ آخر کیوں مودی سرکار اور بھارتی فوج چین کے معاملے پر تقسیم ہوئے، کون مذاکرات چاہتا اور کون جنگ۔ چین نے بھارتی فوج کے خلاف میوزک کو بطور ہتھیار استعمال کرنا شروع کرتے ہوئے بھارتی فوجیوں کو کیا پیغام دیا، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ناظرین، پینگونگ جھیل کے قریب اونچی چوٹیوں پر بھارتی اور چینی فوجیوں کا ایک بار پھر آمنا سامنا ہوا۔ فری کین کے درمیان بھاری فائرنگ کا تبادلہ، 100 سے 200 شاٹس دونوں طرف سے رج لائن پر ہوا میں فائر کیے گئے۔ امن مذاکرات کے باوجود بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ فری کین کی طرف سے اہم مقامات پر غلبہ حاصل کرنے کی جدوجہد، پیپلز لبریشن آرمی کی طرف سے چین اور بھارت کے سرحدی علاقوں میں تعیناتی بڑھ گئی۔ پیپلز لبریشن آرمی مستحکم اقدامات کر رہی ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے خطاب کے بعد سرحدی علاقوں پر بھارتی فوج کے اقدامات کم۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق چین نے بھارت کو فنگر 4 سے باہر گشت کرنے سے روک دیا۔ مسلح تنازع شروع ہونے کی صورت میں بھارتی فوجیوں کو پسپا کرنے کے لیے چین کی زبردست تیاری۔ پینگونگ جھیل کے شمالی کنارے میں چین کی تعمیراتی سرگرمی۔ جنوبی کنارے پر لائن آف کنٹرول کے قریب نئی چینی چیک پوسٹوں کی تشکیل۔ سخت فوجی دباؤ کے بغیر بھارتی سرحدی امور پر اچھے طریقے سے برتاؤ نہیں کرے گا۔ بھارتی فوج کے لیے چین کے ساتھ فوجی شو ڈاؤن میں واقعتاً شامل ہونا ایک جوا ہے۔ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور ان کے چینی ہم منصب وانگ یی کا امن کے لیے 5 نکاتی منصوبہ۔ چینی فوج کی بھارتی فوج کو قرون وسطیٰ کی طرز کی لڑائی پر مجبور کرنے کی کوشش۔ چین نے ان بھارتی رپورٹس کو یکسر مسترد کر دیا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب آپٹک کیبلز بچھا رہی ہے۔ فائبر آپٹک کیبل کو اس خطے میں پینگونگ تسو جھیل کے جنوب میں دیکھا گیا ہے، جہاں اس سے قبل بھارتی فوج نے اسٹریٹجک بلندی پر قبضہ کر لیا تھا۔ دونوں فری کین نے فوجی اور سفارتی چینلز کے ذریعے سرحدی ڈیڈ لاک کو ختم کرنے پر زور دیا، جبکہ چینی فوج نے بھارتی اہلکاروں کو پیغام دیا کہ لداخ سے چلے جاؤ ورنہ سردی سے مارے جاؤ گے۔ پینگونگ تسو جھیل کے شمالی کنارے پر چینی فوجیوں نے بھارتی فوج کا دھیان بٹانے کے لیے پنجابی گانے چلا دیے، جبکہ جھیل کے جنوبی کنارے پر لاؤڈ سپیکروں پر بھارتی فوجیوں کو ہندی میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ بلندیوں پر شدید سردی میں وقت ضائع کر رہے ہیں، واپس چلے جائیں ورنہ ٹھٹر کر مر جائیں گے۔ ایک سابق بھارتی آرمی چیف نے بھارتی خبرساں ادارے کو بتایا کہ 1962 کی جھڑپوں اور 1967 کی ایک جھڑپ کے دوران بھی چینیوں نے پنجابی گانے چلائے تھے۔ ناظرین، پینگونگ جھیل کے قریب اونچی چوٹیوں پر تصادم کے دوران بھارتی اور چینی فوجیوں کے درمیان بھاری فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور ان کے چینی ہم منصب وانگ یی کے درمیان امن مذاکرات کے باوجود بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ نئی اطلاعات کے مطابق دعویٰ کیا گیا ہے کہ دونوں فوجوں نے بھاری فائرنگ کا تبادلہ کیا ہے۔ بھارتی میڈیا نے ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فائرنگ کا واقعہ پینگونگ جھیل کے شمالی کنارے پر اہم مقامات پر غلبہ حاصل کرنے کی جدوجہد کے دوران پیش آیا۔ عہدیدار کے مطابق 100 سے 200 شاٹس دونوں طرف سے رج لائن پر ہوا میں فائر کیے گئے، جہاں فنگر 3 اور فنگر 4 شمال میں ایک خط کے طور پر منتقل ہونے سے پہلے مل جاتے ہیں۔ اس سے قبل چین کے سرکاری میڈیا گلوبل ٹائمز نے بتایا کہ سرحدی علاقوں پر بھارتی فوج کے اقدامات ان دنوں کم ہو گئے ہیں، جو بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے خطاب کے موافق ہیں۔ جی ٹی نے دعویٰ کیا کہ یہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے سخت دباؤ کا نتیجہ ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی چین اور بھارت کے سرحدی علاقوں میں اپنی تعیناتی کو بڑھا رہی ہے اور مستحکم اقدامات کر رہی ہے، جس نے مسلح تنازع شروع ہونے پر بھارتی فوجیوں کو پسپا کرنے کے لیے ایک زبردست رفتار تشکیل دی ہے۔
یاد رہے کہ پینگونگ جھیل کے شمالی کنارے پر واقع چینگ چن مو رینج کے 8 سپرز ہیں۔ ہر سپر انسانی انگلی کی شکل کا ہوتا ہے۔ اس کی شناخت بھارتی اور چینی دونوں فوجیں ایک خاص تعداد کے ذریعے کرتی ہیں، یعنی شمالی کنارے پر 8 انگلیاں واقع ہیں۔ بھارتی فوج انگلی نمبر 8 تک گشت کرتی تھی، جہاں ان کا خیال ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول غلط ہے۔ اس سال مئی سے چین نے بھارت کو فنگر 4 سے باہر گشت کرنے سے روک دیا ہے۔ پینگونگ جھیل کی پچھلے ہفتے کی مصنوعی سیارہ سے کی گئی منظر کشی میں شمالی کنارے میں چین اور اس کی تعمیراتی سرگرمی اور جنوبی کنارے پر لائن آف کنٹرول کے قریب نئی چینی چیک پوسٹوں کی تشکیل کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ناظرین، جی ٹی نے دعویٰ کیا کہ بھارتی فوج کے لیے چین کے ساتھ فوجی شو ڈاؤن میں واقعتاً شامل ہونا ایک جوا ہے جس کے وہ آسانی سے مکمل نہیں ہو سکتے۔ جب چین بھارت کے ساتھ سفارتی مذاکرات میں مصروف ہے تو اسے صرف وہی زبان استعمال کرنی چاہیے جو یہ دونوں ممالک سمجھ سکتے ہیں۔ جب جدوجہد کے ذریعے کامیابی حاصل ہو جائے گی تب تعاون قائم رہے گا۔ بیجنگ کو چین بھارت سرحدی صف کے پرامن معاہدے کے لیے جدوجہد جاری رکھنی چاہیے، لیکن اسے اپنی فوج کو بھی تیار رکھنا چاہیے۔ مزید یہ کہ سخت فوجی دباؤ کے بغیر بھارت سرحدی امور پر اچھے طریقے سے برتاؤ نہیں کرے گا۔ ناظرین، بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور ان کے چینی ہم منصب وانگ جی کے درمیان امن مذاکرات میں دونوں فریقوں نے اپنی بات چیت جاری رکھنے، جلد بازی نہ کرنے، مناسب فاصلہ برقرار رکھنے، کشیدگی کو کم کرنے اور اعتماد سازی کے نئے اقدامات کے لیے کام کرنے کے 5 نکاتی منصوبے پر مشترکہ بیان دیا تھا۔ لیکن گزشتہ ہفتے پیش آنے والے ایک بڑے واقعے میں چین نے لداخ کی پینگونگ جھیل کے جنوبی کنارے پر بھارتی مقامات تک پہنچنے کی کوشش کی اور ہوا میں گولیاں چلائیں۔ نیزوں اور رائفلوں سے لیس چینی فوجیوں نے مبینہ طور پر 14 جون کو وادی گلوان میں ہونے والی جھڑپ کی طرح لیکن قرون وسطیٰ کی طرز کی لڑائی پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر ہوا میں فائرنگ کا الزام بھی عائد کیا۔ ناظرین، دوسری جانب چین نے ان بھارتی رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب آپٹک کیبل بچھا رہی ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے 15 ستمبر کو پیپلز لبریشن آرمی کے فوجیوں کی جانب سے متنازع لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے پاس آپٹک فائبر کیبلز بچھانے کی بھارتی خبروں کی سختی سے تردید کی۔ اس سے قبل 2 بھارتی عہدیداروں نے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ چینی فوج بھارت کے ساتھ مغربی ہمالیہ کے فلپ پوائنٹ پر فائبر آپٹک کیبلز کا نیٹ ورک بچھا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موقف کو حل کرنے کے لیے اعلیٰ سطح پر بات چیت کے باوجود ان کی فوج طویل فاصلے سے کھدائی کر رہی ہے۔ ایک سینئر سرکاری عہدیدار کے مطابق فائبر آپٹک کیبلز کو اس خطے میں پینگونگ تسو جھیل کے جنوب میں دیکھا گیا ہے، جہاں اس سے قبل بھارتی فوج نے اسٹریٹجک بلندی پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس طرح کی کیبلز چینی فارورڈ فوجیوں کو عقبی بنیاد کے ساتھ مواصلات کی محفوظ لائنوں کی فراہمی کا کام سر انجام دیں گی۔ ناظرین، چینی وزارت خارجہ کی ترجمان وانگ ویبن نے بھی ایسی کسی بھی اطلاع کی تردید کی ہے۔ انہوں نے بریفنگ میں یہ رپورٹس بھی دیں کہ بیجنگ کو امید ہے کہ نئی دہلی سرحدی کشیدگی کو ختم کرنے اور چین کے ساتھ ملاقات کے لیے ٹھوس کوششیں کر سکتی ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے ماسکو میں اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے ملاقات کی تھی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی سرحدی کشیدگی کے بارے میں اہم بات چیت ہوئی تھی۔ وانگ نے اس ملاقات کے بعد کہا کہ دونوں ممالک نے سرحد کے قریب موجودہ تنازعات کو بڑھانے سے روکنے کے لیے 5 نکاتی اتفاق رائے حاصل کیا ہے اور دونوں فریقین نے فوجی اور سفارتی چینلز کے ذریعے سرحدی ڈیڈ لاک کے بارے میں بات چیت پر زور دیا ہے تاکہ امن اور سلامتی کو بحال کیا جا سکے۔ وانگ نے مزید کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت دونوں وزرائے خارجہ کے اتفاق رائے پر پوری طرح سے عمل درآمد کرے گا اور چین سے ملاقات کرے گا تاکہ کشیدگیوں کو کم کرنے کے لیے ٹھوس کوششیں کی جا سکیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے نیشن نیوز کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کریں۔